جمعے کے دن کے عنوان سے بات کروں، عام طور پر یہ رواج دیکھا گیا، میں جمعے کے دن تیاری کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہوں مسجد پہنچنے تک، جتنی ہماری جمعے کے دن ایمان والے بھائیوں کی، مومنین کی، اسلام کو فالو کرنے والے ایمان والوں کی دکانیں دکھتی ہے، بسا اوقات تو یہ منظر بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض مساجد میں جمعے کی نماز پہلے ہوتی ہے، نماز جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، خطبہ جو ضروری قرار دیا گیا ہے ایمان والوں کو، خطبے کے بغیر نماز کا تعلق کیا کنیکشن ہے خطبے کا اور نماز کا، اس کی کیا اہمیت بتائی گئی ہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہمارے بعض احباب ایسے ہیں کہ اتنے اہم خطبے کو اور جو آپ حضرات کے سامنے آپ کی زندگی سدھارنے کے لیے، زندگی میں چین و سکون حاصل کرنے کے لیے جو خطبہ حضرات، خطیب حضرات یہاں بیٹھ کر ایک آپ کے لیول پر اتر کر آپ کی ذہن سازی کرتے ہیں، اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور دکانیں، کاروبار، تجارت چلتی رہتی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے ایمان والوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کی نماز کے لیے تم کو مؤذن پکارے، اذان دے، بلائے اللہ کے گھر کی طرف، کیا کرو؟ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو مسجدوں کی طرف نکل پڑو، وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اپنے جابس کو چھوڑ دو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو، جیسے کانوں میں اذان کی آواز آئی تو سب کام چھوڑ کر پہلی فرصت میں اللہ کے گھر کی طرف بڑھو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، چھوڑنے کا حکم دیا گیا، یہ نہیں کہ ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہاں اللہ نے حکم دیا، آرڈر کیا ہے ایمان والوں کے لیے کہ جب تمہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب تمہیں مؤذن، اللہ کے گھر کا والی، اللہ کے گھر کا، اللہ کی طرف بلانے والے جب تم کو بلائے تو جیسے ہی اپنی کانوں میں اذان کی آواز سنو، جو فوری جس حالت میں تم کاروبار کر رہے ہو اسی کو وہیں چھوڑ دو۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، چل پڑو مسجدوں کی طرف، جلد سے جلد لب کو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی چیز تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم کاروبار چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ہم کو آج کی روزی نہیں ملے گی، یا پیمنٹ نہیں ملے گا، یا روزی میں کمی آئیں گی، یہ صرف ہمارا خیال ہے، اللہ اس سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا، یہ آیت کا شان نزول، شان ورود یہی ہے کہ پہلے زمانے میں ابتدائے اسلام میں عزیزو ہوتا یہ تھا کہ لوگ، اتنی بڑی مساجد ہوتی نہیں تھی نمازیں پڑھنے کے لیے، اکٹھے جمع ایک ساتھ نہیں ہو سکتے تھے، جہاں کہیں اذان کا وقت ہوتا، نماز کا وقت ہوتا، چند لوگ جمع ہوتے، پڑھ لیتے، اسی میں وہی مسجد ہو جاتی تھی۔ بمشکل پورے مدینۃ الرسول میں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنوائی تھی وہ مسجد، اور ہو سکتا ہے ایک دو اور کچھ مسجدیں تھی ہوں گی، اس کے علاوہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جہاں موقع ملتا، جہاں وقت ہو جاتا نماز کا تو فوری وہیں پر ادا کر لیتے، لیکن جمعے کے دن وہ لوگ اس دن کو یوم الجمعہ کہتے تھے، اس دن سب اکٹھے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی اور اس نماز کی بہت بڑی فضیلت بیان کی۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ مدینہ منورہ میں قحط پڑا ہوا تھا، جس طرح ابھی 2019 سے لے کر حال تک ہمارے پاس جس طرح امراض کا زمانہ چل رہا تھا،
تو اس وقت آپ خود جانتے تھے کہ ہماری فائنانشلی حالت کس طرح ہو گئی تھی. کیا امیر، کیا غریب، کیا دولت مند، کیا مزدور، سب برابر تھے. بس ہر کسی کو یہی فکر تھی کہ ہم کو 3 ٹائم کھانا کہاں سے میسر آ جائے. بیچارہ غریب روزمرہ مزدوری کرنے والا بھی پریشان، مالدار دولت مند انسان جو اپنے پاس پیسے رکھ کر بھی پریشان. تو جس طرح ہمارے اس زمانے میں کہ بچہ جس کو ABCD پڑھنے نہیں آتا اس کو بھی اس حالات کے بارے میں اتنا جان چکا تھا کہ کووڈ کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا. تو اسی طرح اس زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، کھانا میسر نہیں تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے کاروبار ٹھپ پڑے ہوئے تھے، تجارتیں بالکل بازار مدھم پڑ چکے تھے. عزیزو، ایسے وقت میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے لیے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک آواز آئی اس وقت کہ قافلے آئے ہوئے ہیں تجارت کے لیے. وہ بازاروں کی طرف دوڑ پڑے. تو اللہ کو یہ چیز اچھی نہیں لگی صحابہ کرام کے بازاروں کی طرف دوڑنے، تو اللہ نے فوری آیت کریمہ نازل کر دی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ یہ جو لوگ تجارت کے لیے یا کھیل تماشا لہو و لعب کے لیے آپ کو اسی طرح کھڑا چھوڑ کر چلے گئے. قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، آپ انہیں سے کہہ دیجئے جو لوگ جمعے کی اذانیں سننے کے بعد اپنے کاروباروں میں لگے ہوئے رہتے ہیں، تجارت میں لگے ہوئے رہتے ہیں، ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں، لہو و لعب میں لگے ہوئے رہتے ہیں، کھیل تماشا کرنے میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اذان سننے کے بعد کسی بھی کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں، ان سے آپ خبردار کر دیجئے، ان کو مطلع کر دیجئے، کہہ دیجئے قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہ اللہ کے پاس تمہاری تجارت سے، تمہارے کھیل تماشے سے، تمہارے لہو و لعب سے، تمہارے باتیں کرنے سے، تمہارے میٹنگیں جمانے سے، تمہارے کمپنیوں میں اذانیں سننے کے باوجود بیٹھے رہنے سے زیادہ خیر ہے. خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی 5 منٹ ہے کاروبار ہو جائے گا، 100-200 روپے کما لیں گے، اللہ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. اللہ نے کہہ دیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب ندا لگ جائے، آواز آ جائے، کانوں میں مؤذن کی آواز پہنچ جائے، اللہ کے گھر کو بلانے والا نادی ندا لگا دے، جس حالت میں ہو اس حالت میں چھوڑ کر آ جاؤ. 1 روپے کا کاروبار کرنے فقہا نے تو بہت سختی کا معاملہ کیا ہے، درست قرار نہیں دیا. اللہ نے اس کو ناپسندگی کا اظہار فرمایا ہے. صرف کاروبار ہی نہیں، اللہ نے من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تجارت کا ذکر کیا. پھر آگے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا کہہ کر اللہ نے صرف نماز کے علاوہ جتنے چیزیں ہیں سب کو ریجیکٹ کر دیا، کسی کا بھی اعتبار نہیں کیا. نہ باتیں کرنا ہے، کوئی دوسری عبادتیں بھی کرنی نہیں ہیں، نہ تسبیح پڑھ لیتے بیٹھنا ہے، نہ سنت و نوافل کا اہتمام کرنا ہے، نہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے. سب کو اللہ نے کہہ دیا یہ سب بازو، پہلے نماز جمعہ. میرے عزیزو، اتنا سخت حکم آنے کے باوجود بھی اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثالیں دی. آیت کو اللہ نے کیوں نازل کیا اس کا ریزن بتا دیا، وجہ بتائی کہ دیکھو لوگو، میں نے اس آیت کو سورہ جمعے میں باضابطہ پورے 1 رکوع کو اسی لیے نازل کیا تاکہ تم کو نماز جمعہ کی، خطبہ جمعہ کی اور جمعے کے دن کی اہمیت معلوم ہو جائے.
ایسا نہیں کرو کہ اذان سننے کے بعد تم غسل کے لیے نکلو، وضو بنانے کے لیے نکلو۔ اذان سننے کے بعد مسجدوں کو آباد کر دو، مسجدوں کو خالی نہیں چھوڑو، مسجدوں کو آباد کر دو، نمازوں کی طرف دوڑو، بیان شروع ہونے سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے اللہ کی عبادت کرو۔ وذروا البیع، کاروبار وغیرہ سب چھوڑ دو، کھیل تماشے چھوڑ دو، میٹنگیں لگانا چھوڑ دو، گھروں میں رہنا چھوڑ دو۔ فسعوا، دوڑنے کا حکم دیا، جلدی چل کر مسجد جانے کا حکم دیا گیا، مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ میرے عزیزو، جب اللہ کسی کام کا حکم دے اگر نہ کرے بندہ تو گنہگار ہوگا، گناہ کبیرہ میں اس کا شمار کیا جائے گا۔ اللہ کو نہ وہ کاروبار میں اللہ برکت دیں گے، نہ اس تجارت میں خیر و برکت ہوگی، نہ اس نوکری میں، نہ اس ڈیل میں جو اذان کے بعد کی جائیں گی، کچھ بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ جس چیز کو اللہ نے منع کیا اگر ہم اس کے خلاف اتریں گے، ہم اس کے خلاف بغاوت کر کر اپنی انا کے خاطر، اپنی خواہش کے خاطر، اپنی عزت کے خاطر، اپنی کیا کہتے ہیں چند پیسے کمانے کے خاطر اگر ہم یہ کرتے رہیں گے تو میرے عزیزو پھر اس بات کو ذہن میں بٹھا لو کہ بظاہر پیسہ تو کما لیں گے لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ کیا ہے باضابطہ مثال دی گئی کہ وہ لوگ جب تجارتی قافلے مدینہ میں داخل ہوئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ کو خطبے کے درمیان چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کو نبی کی اہمیت نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ ان کو نماز جمعہ کی اہمیت نہیں تھی، بلکہ وہ شاید یہ سمجھ کر گئے تھے تاکہ اگر ہم دیر کر دیں گے تو جو ہمارے لیے انتظامات ہے خرید و فروخت کے لیے، جو بازار کے لیے تجارتی قافلے آئے ہوئے تھے وہ چلے جائیں گے۔ صرف یہی نیت تھی، اس کے علاوہ کوئی اور ارادہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی میرے عزیزوں ان کو تجارت سے روک دیا گیا۔ آج دیکھ لیجیے امت کا کیا حال ہے۔ آپس میں خود ہم اپنے گرہبانوں میں جھانک کر دیکھ لیجئے، اپنے آس پڑوس میں دیکھ لیجئے، جتنی دکانیں ہیں دل تو چاہتا ہے کہ آتے آتے ہر دکان پر بول کر بند کرا کر روک کر آیا جائے، لیکن کہیں تو کس سے کہیں، اپنا درد کس سے بیان کریں، اپنے دل کا درد کس کے سامنے ظاہر کریں، کون ہے سننے والا؟ ایسے ناگفتہ بھی حالات بنا دیے گئے کہ انسان کو صحیح سلامتی کے ساتھ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچ جائے تو بہت کافی ہے۔ ایسی حالت میں بھی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ مانیں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو اگنور کر دیں گے، نظر انداز کر دیں گے، پھر اللہ کی ذات سے یہ امید کبھی رکھیں گے کہ اللہ تعالی حالات کو سدھار دے گا، حالات بالکل بعینی پہلے کی طرح آ جائیں گے، یہ جو پٹرول ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہے یہ کم ہو جائیں گی۔ یہ ہمارا خیال ہے، ہمارا بس ایک توہم ہے، وہم ہے، وہم کے علاوہ کچھ نہیں میرے عزیز۔